بھرا ہوا ہے. میں نے خواب میں آپ کو پریشان دیکھا. ہاں وہ کچھ پریشانیاں ہیں, آپ کی بڑی مہربانی, یہ محبت کی علامت ہے, اور انشاءاللہ اللہ آپ کی دعاؤں سے سب پریشانیاں دور فرما دیں گے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء, اس کے سوا کون جو کسی مضطر کی اور پریشان حال کی پریشانی کو دور کر سکے؟ اللہ کے سوا کسی کی ذات نہیں ہے. اور آپ کی یہ دلیل محبت ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کہتے جی کہ ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں. ایک عورت نے اپنے بیٹے کی شادی بہن کی بیٹی سے کروائی ہے. اب وہ ہمارے ساتھ لندن میں رہتی ہے, لیکن اس کا کہنا ہے کہ شریعت میں اللہ نے یہ فرض نہیں کیا کہ ہم ساس سسر کی خدمت کریں, لہذا میں اپنے خاوند کے ساتھ علیحدہ رہنا چاہتی ہوں. میرا بھائی بات یہ ہے کہ اب دیکھیں نا کہ جب بہن کی بیٹی کو بھی رحم نہ رہے, حالانکہ اس نے تو اپنے بہن کی بیٹی سوچی نا کہ بھی میری بہن ہے, میری بھانجی ہے, اس کی بیٹی میرے گھر آ جائے گی تو میرے لیے ایک سہارا بن جائے گا. بہرحال شرعاً کوئی عورت اس بات پہ پابند نہیں ہے کہ وہ اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرے, لیکن شرافت بھی تو کوئی چیز ہے نا, احسان بھی تو کوئی چیز ہے. اگر اس کو واقعتاً اپنے خاوند سے محبت ہے, عزت ہے, تو پھر خاوند کی ماں اور باپ کی عزت کیسے نہیں ہو؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جو لڑکیاں اپنے شوہروں کو اپنے ماں باپ سے جدا کرتی ہیں, کل خاوند کو بھی چھوڑ کے چلی جائیں. جس نے ان کا بیٹا بھی جدا کر دیا کہ چلو تم خدمت نہ کرو, بیٹا تو کرے نا اپنے ماں باپ کی, لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیٹا بھی نہ کرے نا. جب الگ ہو جائیں گے تو خدمت کیسے ہوگی؟ جب تم علیحدہ ہو جاؤ گے, پھر انگلینڈ کا ملک ہے, آنا جانا جگہ قریب ملتی ہے, دور ملتی ہے, ذمہ داریاں بڑھ گئی, عورت اکیلی گھر میں ہے, وہ تو اب بیچارہ ڈیوٹی سے فارغ ہوگا, بیوی کی کرے گے, ماں باپ کی خبر رکھے. تو بہرحال یہ کرنا اخلاق اور اسلام کے خلاف ہے, ورنہ شرعاً بہرحال اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں ساس اور سسر کی خدمت کرے. اور کچھ بات یہ ہے کہ کچھ ساس اور سسر میں بھی تھوڑی سی تلخی ہوتی ہے. اگر وہ بھی اس کو بیٹی بنائے اور بیٹی بھی ذرا غور کرے کہ آخر یہ بھی تو میرے شوہر کے ماں باپ ہیں, تو انشاءاللہ گاڑی چل پڑے گی. ویسے اللہ کے اسماء ہیں, اسماء اللہ سے دعا مانگنا جو ہے یہ بڑا اکثیر ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا میرے ناموں سے مجھ سے مانگو. تو جب اللہ حکم دے گا تو اللہ تو سچا ہے, پھر پوری بھی کرے گا. تو اللہ کے دو نام ہیں, یا لطیف ہو یا ودود, یا لطیف ہو یا ودود. یہ جتنا ہو سکے نا کثرت سے اس لڑکے کی والدہ, اس کا باپ سب پڑھتے رہیں, دعا کرتے رہیں, انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے. کہتے ہیں جی کہ میں سیزن الخدام میں آیا ہوا ہوں, میرا حج کرنے کا ارادہ ہے. میں پہلی بار مدینے گیا تو میں نے عمرہ کیا, لیکن جب دوسری بار گیا ہوں تو عمرہ نہیں کیا. میرا بھائی اگر دوسری بار تمہاری نیت عمرے کی نہیں تھی, کام ہے, ڈیوٹی ہے اور معاملات ہیں, تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے نزدیک تو بچ سکتے. وہ فرماتے ہیں لمن اراد الحج والعمرۃ, کہ جب آدمی میقات پہ آئے اس کی نیت حج عمرے کی ہے تو احرام لازم ہے, لیکن اگر اس کی نیت نہیں ہے تو پھر احرام لازم نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالکل نہیں, کسی بھی حال میں میقات پہ آیا ہے تو یہ میقات بنائی اسی لیے گئے ہیں کہ اس سے کوئی تجاوز نہ کرے. ہاں مگر وہ لوگ جن کی ڈیوٹی ہے, رات دن ڈرائیور ہے, آ رہا ہے جا رہا ہے, اس کے لیے معاف ہے. ایک آدمی ہے ملازم ہے, گروپ لے جا رہا ہے, گروپ لے آ رہا ہے, ہر وقت عمرہ نہیں کر سکتا ہے, اس کے لیے معاف ہے. اگر وہ صرف زیارت کے لیے گیا ہے اور واپسی پہ عمرہ نہیں کیا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یا تو فوراً عمرہ کر لے, ورنہ اس کو ایک بکری دم بھی دینی پڑے گی اور عمرہ بھی قضا کرنا ہوگا. کہتے جی کہ ہمارے والد فوت ہو گئے, اللہ مغفرت فرمائے, اور جتنے لوگ بھی فوت ہو گئے ہیں
اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائیں اور ان کی قبروں کو باغ جنت بنوائیں، اور جتنے زندہ ہیں اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے فرمائیں، اور سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو، اور آخری وقت میں زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہتے جی کہ 10 تاریخ کو جب ہم نے واپس آنا ہے اور مینا میں کنکری مارنی ہے جمرۃ العقبہ پہ، تو جو عورتیں ہیں یا بوڑھے ہیں معذور ہیں وہ رات کو کنکری مارے۔ میرا بھائی بات سنیں کہ 10 تاریخ کو صبح سے وقت شروع ہو جاتا ہے اور زوال سے پہلے پہلے یعنی 12 بجے سے پہلے پہلے افضل وقت 12 بجے سے لے کر سورج ڈوبنے تک جائز وقت ہے، یعنی اس وقت بھی آپ کنکری مار سکتے ہیں۔ پہلے دن آپ کو رات کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ انشاءاللہ لوگ تو ظہر کو جب آپ جائیں گے نا وہاں ایک بندہ بھی نہیں ہوگا، لوگ تو رات کو انشاءاللہ مارنا شروع کر دیں گے اور ظہر تک تو سارا مینا خالی ہو جائے گا، فکر نہ کریں آپ۔ اگر آپ کے ساتھ عورتیں ہیں، اگر آپ کے ساتھ معذور ہیں، آپ مزدلفہ سے واپس آ کر اپنے خیمے میں چلے جائیں اور خیمے میں جا کے آرام سے لیٹ جائیں، نیند کریں اطمینان سے، ظہر پڑھیں، کھانا کھائیں، عصر کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز پڑھ کے جمرات پہ آ جاؤ، آرام سے قریب کھڑے ہو کے کنکری مارو، وہاں بندے نہیں ہوں گے۔ کنکری مارنے کے بعد معذورین کو کن میں چھوڑ کے آپ ان کی قربانی کا بندوبست کریں، وہ آپ کو وکیل بنا دیں، کیونکہ ہر معذور یا ہر عورت جا کے خود قربانی نہیں کر سکتی۔ اپنی بکری ذبح کرائیں اور ذبح کرانے کے بعد مرد جو ہیں وہ سروں پہ اس طرح پھروائیں، اور عورتیں جو ہیں یہ بال جہاں جا کے کٹھے ہوتے ہیں یوں پکڑ کے کاٹنا منع ہے۔ بعض عورتیں یوں کاٹ لیتی ہیں، یوں پکڑ لیتی ہیں، یہ منع ہے۔ عورت بالوں کو پیچھے لے جائے، جہاں بال اس کی انتہا ہو وہاں ایک پور کے برابر کاٹ لے۔ تو اب جناب یہ ہے کہ آپ کا احرام کھل گیا، پابندی کھل گئی، کپڑے پہنیں، غسل کریں، خوشبو لگائیں، صرف بیوی حلال نہیں ہوگی جب تک طواف زیارت نہیں ختم ہوگی۔ اگر کوئی فوت ہو گیا ہے اس کے جو کل کرتے ہیں یا 40واں کرتے ہیں، میرا بھائی یہ بالکل بدعات ہیں، ان کا اللہ رسول کے احکام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ 3 دن کل خوانی کرنا یا 7 جمعراتیں ہر جمعرات پہ خیرات اور ختم شریف پڑھوانا، 40 دن گزرنے کے بعد 40واں کرنا، سال گزرنے کے بعد برسی منانا، یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، بدعات ہیں، اور بدعت گمراہی ہوتی ہے، اس میں ثواب نہیں ملتا بلکہ گناہ ہوتا ہے۔ یہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہماری اپنی برادری کا پیٹ کا مسئلہ ہے، اقتصادی مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں ہندو ہیں، انہوں نے پرشاد رکھا ہوا ہے، کسی نے اپنے نام کا لنگر رکھا ہوا ہے، کسی نے اپنے نام کی جو ہے جناب وہ اس کی برتھ ڈے رکھی ہوئی ہے، کسی نے اب اپنی شادی کی برسی بھی مناتے ہیں، کسی نے کل خانی جو مناتے ہیں 40واں اور برسی، اتنے میں کوئی نہ کوئی محلے کا بندہ اور مر جاتا ہے تو مولوی کی روٹی چلتی رہتی ہے۔ یہ مولویوں کے پیٹ کا مسئلہ ہے، شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اب چونکہ مولویوں کو تم حلال کھلاتے نہیں ہو تو وہ بھی تو آخر انسان ہے، انہوں نے کھانا تو ہے نا۔ ہاں ایمان سے کہو، تم جب جاتے ہو اپنے ملک میں کتنے دفعہ آپ نے امام مسجد کے لیے تحفہ لے گئے ہو؟ دیکھو نا اللہ کے حرم میں ہم بیٹھے ہیں، یہ کوئی غصے کی بات نہیں، ناراضگی کی بات نہیں، اعتراض کی بات نہیں۔ تمہارا بچپن کا بھی کوئی دوست تھا، چاہے وہ شرابی ہو، چرسی ہو، بھنگی ہو، اس کے لیے بھی لے جاتے۔ کوئی تمہاری گرل فرینڈ ہے تو اس کے لیے تو تم سب کچھ گھر کر سکتے ہو نا، لیکن کبھی تم نے امام مسجد کے لیے بھی یہاں سے ایک اچھا جوڑا خریدا ہے کہ ہم امام مسجد کی خدمت میں جائیں کہ حضرت آپ ہی پہنے، یا 100 ریال میں لے جاؤں تو اس کا تو 1600 روپے بن جائے گا۔
کہ حضرت یہ ہدیہ ہے اپنے بچوں کے لیے کچھ. جب ہم لوگ ان کو محتاج کر دیں گے تو مولوی بھی تو بنتے ہیں نا. اب دیکھیں نا کہ یہاں مثلا مشائخ ہیں، ائمہ حرمین ہیں، علماء حرمین ہیں، اسی طرح مفتیان کرام ہیں، اسی طرح امر بالمعروف کے ادارے. اللہ نے ماشاءاللہ حکومت اسلامی ہے، اللہ جزائے خیر دے، انہیں ان کو اتنی عزت و عظمت و وقار سے رکھا ہوا ہے کہ وہ کسی بادشاہ کے پیچھے بھی نہیں چلتے. ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کیوں غلط مسئلہ بتائیں گے. ہم نے خود مجبور کیا ہے، مولویوں کو ہم نے نوکر بنا دیا. چودھری آئے گا تب اذان ہوگی، سردار آئے گا تب مولوی نماز پڑھائے گا. کسی بڑے آدمی کے بیٹے کو تھپڑ مار دے، شام کو FIR درج کرا کے تھانے میں بند کروا دے گا. اور جناب اس کے بعد بڑی مدد کیا ہوگی کہ مولوی صاحب آج ہماری گندم کی صفائی کا دن ہے، آ جانا وہاں سے کچھ لے جانا. او یار دے دو 10-15 سیر جو گند بچا ہوا ہے نا مولوی کو ڈال دو. جب تم لوگوں نے ان کے ساتھ یہ عمل کیا، انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے فکر نہ کرو انشاءاللہ ہم بھی تمہاری ساری جائیداد لگوا دیں گے، ایک مرنے تو دو. انہوں نے پھر یہ مسئلے پڑھے ہیں. انہوں نے کہا تیسرے دن کل خانی نہ کی نا، تمہارا باپ قبر میں بیٹھا رو رہا ہو. اور اگر تم نے جمعراتے نہ کی نا تو فرشتے اس کو مار مار کے دمبا بنا. اور تم نے اگر چالیسواں نہ کیا نا اس کو آسمان سے الٹا لٹکا دے. اور اگر یہ سب کچھ کرو گے ہم ختم پڑھ کے بخشیں گے فرشتے اس کو جنت پہنچا دیں گے. تو کون اپنے ماں باپ کو مروانا چاہتا ہے؟ اس لیے اب لوگوں کو عادت بن گئی، ایک رواج بن گیا، ورنہ شریعت میں کوئی حکم نہیں. میرے پاک نبی محبوب دو عالم، محبوب خدا، رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ کی بیٹی بی بی زینب، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم حضور کی زندگی میں بہت ہوئے. سب سے محسنہ عالم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، محسنہ محمد مصطفیٰ، محسنہ اسلام. یعنی وہ بھی سیدہ خدیجہ کے ایک دن حضور پاک تشریف لائے تو اداس تھے، تو سیدہ خدیجہ نے پوچھا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ. نے کہا حضور اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے، کیا بات ہے کیوں اداس ہے؟ فرمایا آج میں نے بہت غریب لوگ دیکھے ہیں بڑے برے حال میں، کپڑا نہیں، کھانا نہیں، بہت برے حال، لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے کہ میں ان کی مدد کر سکوں. بی بی خدیجہ نے کہا حضور آپ تشریف رکھیں. بی بی خدیجہ نے حضرت ابو بکر کو بلایا اور صحابہ جو اس وقت اس کے رشتہ داروں میں تھے ان کو بلایا. تو صحابہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بی بی نے اپنا مال اپنے گھر سے لا کے حضور کے سامنے ڈھیر کرنا شروع کیا. درہم ہے، دینار ہے، زیور ہے، پیسہ ہے. وہ اتنی ڈھیری اونچی ہو گئی کہ حضور ہم سے چھپ گئے. اور اس نے کہا مالی مالو کا یا رسول اللہ، یہ سب میرا مال تیرا ہے، جہاں چاہو لٹا دو. وہ بی بی خدیجہ فوت ہوئی، حضور نے کلخانی کی ہے. حضور باغ نے 7 جمعراتیں فرمائی. حضور باغ نے کبھی اپنی بیوی کی برسی بنائی ہے. حضور باغ نے بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم، بی بی زینب، بی بی فاطمہ صرف ہیں جو حضور کے بعد فوت ہوئی، ورنہ 3 بیٹیاں حضور کی زندگی میں فوت ہو گئی. حضور کے بیٹے ہیں عبداللہ ابراہیم قاسم، جن کا لقب تھا طیب و طاہر، وہ حضور کی زندگی میں فوت ہو گئے. تو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حکم دیا یا چلو بھائی اس دور میں آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ غربت کا دور تھا، لیکن مدینہ منورہ جانے کے بعد تو اللہ نے خزائن مال غنیمت کے دروازے کھول دیے، پھر کون سی غربت تھی؟ مکہ فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا. یعنی جنگ حنین کے بعد حضور پاک نے مکے کے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے قریش، ایک ایک قریشی کو 100 اونٹ دیا حضور نے. یعنی 100 اونٹ لٹا رہے ہیں حضور. لیکن یہ حکم نہیں دیا کہ میری جو بیٹی فوت ہوگی اس کی ایک دن برسی تو منا لیں ہم. یہ سارے بدعات ہیں، یہ ناجائز ہیں. ہاں اللہ تمہیں توفیق دے، تمہارے والدین فوت ہو گئے، دادا دادی فوت ہو گئے، بیٹے بیٹیاں یا اولاد کوئی فوت ہو گئے، ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ بنا دو. کیا مانا؟ کہیں مسجد ہے حمام نہیں، حمام بنوا دو. مسجد ہے کتابیں نہیں پڑھنے کے لیے قرآن نہیں رکھوا دو. مسجد ہے مصلی نہیں، صاف نہیں، انتظام کروا دو. مسجد ہے مدرسہ ہے، لائٹ نہیں، لائٹ لگوا دو. پھل کے علاقے ہیں، پانی پینے کا نہیں، کنویں لگوا دو، نل لگوا دو.
اور آج کل تو سب سے زیادہ حقدار زلزلہ زدگان لوگ ہیں کہ جتنا اللہ توفیق دے ان کی مدد کرو. میرے خاندان کے لوگ جو ہیں قبروں پہ جا کے دعا مانگتے ہیں. میرا بھائی قبروں پہ جانا منع نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انی نہیتکم من زیارت القبور الا فزوروها. حضور نے فرمایا میں نے منع فرمایا تھا لیکن حکم دیتا ہوں قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ تذکر الآخرہ. قبروں کو دیکھ کے بندے کو اپنی موت اپنی قبر اپنی آخرت یاد آتی ہے. لیکن جب قبروں پر جاؤ تو قبر والوں سے نہ مانگو بلکہ قبر والوں کے لیے مانگو کہ یا اللہ ان پہ رحمت فرما. حضور جب بھی تشریف لے گئے جنت البقیع الغرقد پہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے ان کے لیے دعا مانگی ہے. صحابہ نے ان کے لیے دعا مانگی ہے. یہ نہیں ہے کہ تم میت سے دعا مانگو کہ میری مدد کر. یہ تو پھر شرک ہو جاتا ہے. غیر اللہ کو پکارتے ہیں. میں اپنے پوتے کا نام زکریا افتخار رکھوں یا محمد زکریا رکھوں. والد کا نام افتخار ہے تو زکریا مستقل ایک نام ہے. محمد زکریا کیوں ہونا؟ زکریا پیغمبر کا نام ہے. یا زکریا انا نبشرک بغلام. محمد ایک مستقل نام ہے. یہ دو تین نام کیوں ملاتے ہیں؟ یا اس کا نام محمد رکھو یا اس کا نام صرف زکریا رکھو. باقی افتخار تو خیر اس کے باپ کا نام ہے. روزے کی حالت میں مجھے الٹی آ گئی قے آ گئی. علماء فقہا فرماتے ہیں کہ اگر قے منہ بھر کے آ گئی تو اب تو روزہ ٹوٹ جائے گا. وہ روزہ صرف ایک روزہ قضا کرے گا. اگر تھوڑی تھوڑی آئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ زیادہ منہ بھر کے آنے میں خطرہ ہوتا ہے کہ کچھ بچی ہوئی پھر اندر چلی جاتی ہے. تو اس لیے وہاں روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے اور تھوڑی تھوڑی آئے تو روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ نہیں ہوتا. یا شیخ انی احبک فی اللہ احبک اللہ کما احببتنا فجزاک اللہ خیرا. کہتے جی میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. ان کے ذمے 17 روزے ہیں. انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ان کے بدلے میں روزے رکھوں. بہرحال بعض فقہا فرماتے ہیں کہ روزہ رکھ سکتے اور اگر طاقت نہیں ہے تو ایک مسکین کے کھانے کے حساب سے جتنے دن بنتے ہیں اتنے دن کا صبح و شام کا کھانا مسکین کا کھلا دو یا اتنا پیسے بنا کے غریبوں کو دے دو. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے خواب کی تعبیر کا علم نہیں آتا اس لیے مجھے خواب نہ لکھے کرو کیونکہ تعبیر رؤیا جو ہے یہ ایک علم ہے. ہر آدمی تعبیر نہیں دے سکتا. انبیاء علیہ السلام میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم دیا تھا. اسی لیے آپ نے فرمایا علمنی تعبیر الرؤیا. اور اسی طرح میرے محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے علم رؤیا عطا فرمایا. اور صحابہ میں حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور بعد میں علماء جو گزرے ہیں ان میں محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں جو رؤیا کے معاملے میں ان کی کتابیں بھی ملتی ہیں. یا تو وہ کتابیں دیکھ لیا کرو ان میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ دیکھا تو یہ مراد ہے یہ دیکھا تو یہ مراد ہے یہ دیکھا تو یہ مراد ہے. مجھے کم از کم پتہ نہیں لگتا. مکے میں رہتا ہے وہ اب کسی دوست کی شادی میں شرکت کے لیے مدینہ منورہ گیا. واپسی پہ احرام نہیں باندھا. وہی بات ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو عمرہ کرے. باقی اماں فرماتے ہیں اس کی نیت شادی پہ جانا تھا اس کی نیت کی عبادت تھی ہی نہیں تو لہذا اس پہ کوئی جرمانہ نہیں. کہتے جی کہ آپ کے شاگرد جو ہیں وہ اپنے استعمال میں تو اصلی عطر لگاتے ہیں لیکن لوگوں کو نقلی لگاتے ہیں. تو تم اصلی لگاؤ. تم اصلی لے لو اور لگانا شروع کر دو. اور نقلی خود بخود کون لگائے گا؟ بس جب لوگوں کو اصلی ملے گا تو نقلی کون لگائے گا؟ میرا بھائی اصلی عطر بڑا مہنگا ہوتا ہے. کون جیب برداشت کرے؟ اس لیے ہر آدمی جیب میں 2 شیشیاں رکھتا ہے کہ لوگ مانگنا شروع کریں تو چلو سستے والے سے گزار کر دو. چلو خوشبو تو دے رہا ہے نا چاہے سستی ہو یا اصلی ہو یا نقلی ہو خوشبو تو آ رہی ہے نا.
تو اصلی جو ہے وہ بہت مہنگے ہیں. اب عطر عود جو ہے اگر وہ اصلی مل جائے کم از کم 3,000 ریال کا 1 تولہ ہے, اور اگر اصلی برد طائف ہی مل جائے تو کم از کم وہ 4 یا 5,000 ریال کا 1 تولہ ہے. کون دوسرے کو لگائے گا؟ یا تو اتنا بڑا آدمی ہے, بڑا آدمی پھر ہم غریبوں میں تھوڑا بیٹھے گا, وہ بیٹھے گئے بڑے آدمیوں سے, ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ دوسرے سے عطر لگوائیں. عطر ہیں 200, 300, 400 ریال تولے کے ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ ان کو توفیق دے, یا دعا کرو اللہ ان کو زیادہ پیسے دے تاکہ ایسے ہی لگائیں. اللہ ہے اس کے لیے ہم طواف کریں, اپنے لیے کرو, اس کے لیے دعا کرو. میں نے شادی کی ہے, میرے 2 بچے ہیں, میں 2 سال گزار کر دوبارہ چھٹی پہ گیا. میں نے اپنی بیوی کو اولاد نہ ہونے کے انجیکشن لگائے. پھر میں 2 مہینے گھر میں رہا اور اپنی بیوی سے ملتا رہا. پھر میں سعودی عرب آ گیا تو 18 مہینے کے بعد میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. اب اس کا کیا حکم ہے؟ حالانکہ میری بیوی مجھے یقین ہے کہ پاک دامن ہے, کوئی شک نہ کرو, یہ تمہارے انجیکشنوں کی برکت ہے. وہ جو تم نے لگائے تھے نا انجیکشن, اس کی اثرات ہوتے ہیں. بہرحال انشاءاللہ وہ تمہارا ہی بچہ ہے, 18 مہینے کا, 3 سال تک بھی بچہ پیٹ میں رہ سکتا ہے. اگر کچھ لوگ عمرے پہ آئے اور انہوں نے چوری سے حج کر لیا, بھئی ایک ہے حج کا ہو جانا, وہ تو انشاءاللہ حج ہو جائے گا, لیکن شریعت کے خلاف ہے کہ اسلامی حکومت کے قانون کو توڑا جائے. اگر کسی آدمی نے ساس سے زنا کیا تو نکاح, ابھی بھی نکاح کھڑا ہے, بڑا مضبوط نکاح ہے بھائی, ماں بھی ہے نکاح میں, بیٹی بھی ہے. انا للہ لا حول ولا قوت الا باللہ. سالی سے زنا کیا, نکاح نہیں ٹوٹتا ہے, لیکن تم یہی مسئلے کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہی کام تو نہیں کرتے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ حیات دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دوران نماز جب ہم پڑھیں تو نگاہ کعبۃ اللہ پہ ہو, نہیں سجدے کی جگہ پہ ہو. نگاہ جو ہے آپ کی وہ سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے, ادھر ادھر نہ دیکھیں. اگر کوئی آدمی طواف کے دوران یا صفا مروہ کے دوران گفتگو کرتا رہے, باتیں کرے, اگر باتیں شرعی جائز ہیں کوئی حرج نہیں, لیکن بلا وجہ اور ناجائز باتیں کرنے سے ذکر اللہ کرے, کیونکہ طواف اور صفا کا مقام جو ہے اللہ کے ذکر کے لیے ہے کہ آپ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, درود شریف, کلمہ شریف, جو بھی تمہیں یاد ہے وہ پڑھتے رہو. ہاں اگر کوئی ضروری بات ہے, کسی عالم سے مسئلہ پوچھ لیا, کوئی بات پوچھ لی, کوئی ضروری بات ساتھی کو بتا دی, وہ جائز ہے. کہتے ہیں جی کہ جب ہم نے طواف کر لیا, صفا مروہ دوڑ لیا, اب ہم نے سر مڈانا ہے, تو کیا اوپر والی چادر اتار کے سر مڈا سکتے ہیں؟ بالکل. یہ کہا ہے کہ وہ لازمی باندھ کے بیٹھو. کہ ہمارے ملک میں عید کی نماز جو ہے وہ باہر ہوتی ہے کھلی جگہوں پر, کیا عورتوں کو جانا چاہیے؟ فتنے کا خوف نہ ہو تو جا سکتی. اور ابھی عید نہ پڑھ سکے کوئی بات نہیں, وہ جو ہے پڑھے. دوسرے شخص نے کسی پہ زنا کا تہمت لگایا, لیکن گواہ کوئی نہیں. میڈیکل رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ زنا ہوا ہے, تو کیا اب حد نافذ ہوگی؟ اب کیا پتا زنا اسی سے ہوا ہے یا کسی اور سے ہوا ہے نا. اب جو عورت زانیہ ہے نعوذ باللہ, تو کسی سے بھی زنا کرا سکتی ہے. پھر یہ کیا ثبوت ہے کہ اس سے کرایا؟ بہرحال اسلام کے روح سے جب تک کہ اس کے زنا کا ثبوت نہ پایا جائے حد نافذ نہیں ہوتا. شوال کے مہینے میں آپ نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا ہے, تو بعض ائمہ کے نزدیک تو یہ عمرہ ہوتا ہی نہیں, تو اس لیے بلا وجہ آپ شکوک میں نہ پڑیں. انشاءاللہ آپ حج کریں اور حج آپ کا افراد ہوگا. اگر میقات سے عمرہ کریں گے تو پھر تمتع ہو جائے گا. واللہ اعلم. کہ حمام میں میں پہلے
غسل سے پہلے کلی بھی کرتا ہوں، ناک میں پانی بھی ڈالتا ہوں، پھر غسل کرتا ہوں، تو کیا مجھے دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ اصل ہے نیت، کہ تم نے پہلے وضو کی نیت کر لی دل میں، اور اس کے بعد ہاتھ دھوئے، کلی کی، ناک میں پانی دیا، اچھی طرح چہرہ دھویا، پھر بدن پہ پانی بہا دیا، ٹھیک، پھر ضرورت نہیں ہے وضو کرنے کی، نیت بھی ہو اور وضو بھی کرے۔ 3 طلاق دے دی گئی ہیں، اور اس کے بعد بیوی سے ملاقات بھی ہو گئی اور راضی بھی ہو گئی اور شرطوں سے نکاح بھی کر لیا ہے، اللہ تو معاف کرنے والے، اسی اللہ نے کہا ہے نا کہ نکاح تم نہیں کر سکتے ہو، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، کہ 3 طلاق کے بعد وہ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کسی دوسرے بندے سے نکاح کرے، اور وہ بندہ بھی اپنے منشے سے طلاق دے، پھر عدت گزر جائے، پھر پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کرے۔ یہ بھی اسی خدا کا حکم ہے جو معاف کرتا ہے، اسی نے یہ حکم دیا۔ اللهم اغفر لنا كل ذنب وهدنا كل ذنب وخرجنا كل قرب نفسنا وتوفنا وأولادنا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على